السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مفتی امین نقشبندی، بلکہ مفتی نہیں مجدد بھی کہہ لیں، بڑی بڑی چھوڑنے والا مفتی شیخ مجدد پتہ نہیں کیا کیا، خیر اس کے لیے اور لقب کیا جوڑیں، نیکسٹ کا ویڈیو میں اس کے لیے جوڑ کر لاؤں گا۔ یہ ہے امین نقشبندی۔ اس کی ویڈیو کیوں دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو، اور اس لیے یہ لے کر آیا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کہ کچھ لوگ کمنٹس کے اندر کہتے ہیں جی نہیں جی یہ کسی مولوی نے کہا، آپ اپنی طرف سے یہ بات جھوٹ بول کر بیان کرتے ہیں۔ بات کیا ہے ناظرین؟ بات یہ ہے کہ امین نقشبندی حفظہ اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے کہ جی یہ دنیا کا سورج تو غروب ہو سکتا ہے، غوث پاک کا سورج غروب نہیں ہو سکتا، نمبر ایک۔ نمبر ٹو، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کا نظام، باطنی نظام پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ یعنی غوث پاک چلا رہے ہیں۔ نمبر تھری، اور بھی باتیں کی ہیں، میں موٹی موٹی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ نمبر تھری، اس کا کہنا یہ ہے کہ تمام لوگ بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے اور غوث پاک درس دے رہے ہیں، یعنی نبی پاک موجود ہیں اور غوث پاک درس دے رہے ہیں۔ اور درس کیا دے رہے ہیں؟ درس یہ بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے غوث پاک کی طرف اللہ کی وحی آتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ پیر صاحب پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جی آپ کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ ہم سنیں گے امین نقشبندی کی زبانی، کیونکہ کچھ لوگ کہنا جی نہیں جی نہیں جی۔ آئیے ناظرین مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ غوث ہوتا ہے، وہ قطب ہوتا ہے، اور جو غوث اور قطب ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر باطنی نظام کو سنبھالتا ہے، سہارا دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں، بظاہر تو اس کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس کے ہاتھوں کی طاقت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ مسلح پہ کھڑے رہ کر سمندروں تک ہاتھ پھیلا کر کے جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو تراتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں قطبیت کیا ہے اور قطبیت کی شان کیا ہے اور مقام غوثیت کیا ہے؟ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث العظم ہے اور غوث العالم ہے، غیاث الکونین ہے۔ سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے؟ غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہوتا ہے، کشتیوں کو تراتے ہیں، جو مقام غوثیت کبریٰ پہ فائز ہے۔ تو یہ کم و بیش تقریباً 13ویں نمبر کے قطب ہیں، 13ویں نمبر کی غوثیت کبریٰ کی کرسی پہ فائز ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو 13ویں نمبر کا ہو، جو 13ویں نمبر کی غوثیت کبریٰ کی کرسی پہ فائز ہو، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوروں کے سورج نکل کر غروب ہو گئے، عبد القادر جیلانی کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ غوث العظم دستگیر جو منبر بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے تو پوری دنیا کے اولیاء جس کا خطاب سنے، توجہ کرنا، غوث پاک کی فضیلت اس وقت میرا عنوان نہیں ہے، حالانکہ وہ میری زندگی کا عنوان ہے، لیکن آج کے دن وہ عنوان نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، غوث پاک بیان کرتے ہیں، پوری دنیا کے اولیاء سنتے ہیں، غوث پاک بیان کرتے ہیں، جنات سامنے ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا، اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے کہ افق بھر گیا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین اب پہلے نمبر پہ کشتیاں پانی کے اندر چلتی ہوں تو حفاظت اللہ کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے نا 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 نا، پیر صاحب کشتیوں کو بچاتے ہیں، تراتے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے، جبکہ نبی نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، سورہ ہود ہے، کشتی تیار کر لی، قوم نے مذاق اڑایا، کشتی کہاں چلائیں گے، پانی تو پینے کو نہیں مل رہا۔ اب نبی نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو کس کا نام لے کر؟
وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، رب العالمین کا نام لیا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ نبی علیہ السلام سوار ہوئے کشتی کے اندر اللہ کا نام لے کر، یہ کہتے ہیں نا 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 نہیں، یہ مولوی کہہ رہا نہیں، غوث پاک سارا کچھ کرتے ہیں۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، غوث پاک سب کچھ کرتے ہیں، اسی کی زبانی، وہ بھی ہم انشاءاللہ کبھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ اسی کی زبانی میں کہا کہ جب نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار تھے، اس کے اندر ہمارے غوث پاک بھی سوار تھے۔ ناظرین سورہ ہود کا مطالعہ کیا جائے تو بیٹا نبی نوح علیہ السلام کا سامنے پانی میں غرق ہو رہا ہے، نبی نوح تو بچا نہیں سکے اپنے بیٹے کو، تو یہ آگے بڑھ کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نبی کے بیٹے کو بچا لیتے۔ سورہ ہود ہے ناظرین، خیر یہ آپ پورے سورہ ہود کا مطالعہ کریں گے آپ کو ہر چیز کا علم ہو جائے گا۔ اب ناظرین اگلی بات کرتے چلے جی، غوث پاک کا سورہ غروب نہیں ہوتا، ناظرین یہ رب کی حدود کو توڑا نہیں جا رہا۔ تیسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس کے اندر بٹھا کے پیر صاحب خود درس دے رہے ہیں۔ ناظرین جہاں پہ آمینہ کا لال ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہاں پہ تو کوئی نبی آگے کھڑا نہیں ہوتا۔ اب معراج کی دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہے، معراج کروائی گئی، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقصی کے اندر تمام انبیاء کو امامت کروائی ہے۔ ہر نبی کے دل کرتا ہے ہم آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیں، لیکن نہیں، جہاں پہ آمینہ کے لال ہو وہاں پہ کوئی دوسرا نبی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں پیر صاحب درس دے رہے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین قبل اس سے ہم آگے چلیں تو آپ کو ایک اسلامی بھائی یعنی غالباً حبیب طاری ہے، اس کی ویڈیو دکھا دیں، ان کا کیا کہنا ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے کم نہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے کہ کون بڑی چھوڑتا ہے۔ آئیے ناظرین مل کے وہ بھی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا، جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے، اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا یہ سب بخشے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے مالک کے دوزخ، حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ بات ہے نسبت والوں کی، یہ اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ سچی غلامی، زبانی تو دعویٰ سب کرتے ہیں، غوث پاک کی سچی غلامی نصیب ہو، آمین۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ جو کوئی میرا توسل کر کے اللہ تعالیٰ سے حاجت چاہے اس کی حاجت پوری ہو، آمین۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب انتباہ میں قضائے حاجات کے لیے مشائخ سے نقل فرماتے ہوئے ایک ختم تعلیم کرتے ہیں کہ جب کسی کو مشکل پیش آئے تو اول 2 رکعت نفل پڑھے، پھر 111 بار نہ میں وابی نہ میں بابی پڑھے، 111 بار شاہی کوئی نہیں پڑھے، یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی خدا کے واسطے کچھ عطا کیجئے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے کئی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، لو جی ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا پوچھا، پیر عبد القادر جیلانی نے پوچھا کہ جہنم کا دروغ ہے، یعنی ان سے پوچھا ہے کہ کوئی آپ کے جہنم کے اندر کوئی میرا مرید تو نہیں آیا؟ لو جی اتنے جہنم کا جہاں دروغا نا، جہنم کا اتنے گیٹ کیپر انہوں بھی گل بات ہوگی۔ اب اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی بندہ کیڑی سے کہتے یہ اونٹ ہے۔ ابھی کیا ان کی باتیں ہم آپ کو بیان کریں، میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ یقین مانیے انہوں نے رب کے قرآن کا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ مذاق اڑایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی معاذ اللہ مذاق اڑایا، رب کی توحید کی انہوں نے استغفر اللہ توحید کے اندر اب کیا جملہ بولوں کہ رب کی حدود کو بھی انہوں نے توڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے اور اپنے آپ کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، جی ہم عاشق رسول ہیں۔ جب اگر عاشق رسول ہے تو صرف بات رب کے قرآن کی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہو،
تو میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین سورہ فاتر کی بھی 2-3 آیتیں سنا دوں. اب قیامت کا دن ہوگا تو جب سب کے سارے وہاں پہ جمع ہوں گے، تو جن کو پوجا جا رہا ہے، جن کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، تو کل قیامت والے دن اللہ پاک سب کو پوچھیں گے، بلکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے پوچھیں گے کیا انہوں کو آپ نے کہا تھا کہ میرے دربار پہ آ کر یہ کام کریں، یعنی سجدے کیا کچھ آپ نے ان کو کہا تھا کہ یہ میرا مقام رب سے بھی زیادہ بڑھا دیں، استغفر اللہ. تو قرآن کہہ رہا ہے بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اس دن یہ شرک کا انکار کر دیں گے. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہیں گے مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، میں نے ان کو یہ کام کہا ہی نہیں. اس دن جتنے بھی ہیں نا مولوی جو ایسی باتیں کر سارے اللہ پھر لائن میں لگا لیں گے ادھر آ جاؤ بھائی. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.